بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون۔ اور ان مقررہ دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ کو یاد کرو، سو جس نے منا میں 2 دن ٹھہرنے کے بعد واپس جانے میں جلدی کی تو اسے کوئی گناہ نہیں، اور جو منا میں پیچھے پورے 3 دن رہے تو اسے بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ آخر ایک دن تمہیں اکٹھا کر کے اس کے حضور لے جایا جائے گا۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہے جس کی اس دنیا کی زندگی کے متعلق بات تمہیں بھلی معلوم دیتی ہے، اور وہ بات کرتے وقت بار بار اللہ کو اس اخلاص پر جو اس کے دل میں ہے گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑنے والوں میں سے بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب حاکم بن جائے تو ملک میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو برباد کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اسے کہا جائے اللہ کا تقوی اختیار کرو تو خود پسندی اسے گناہ پر اور برانگیختہ کر دیتی ہے، اس کے لیے تو جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور پھر لوگوں ہی میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں سے ضرر رساں امور کو دور کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب کے سب اور پوری طرح فرمانبرداری کے حلقے میں آ جاؤ، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا اللہ سے کٹوا دینے والا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس کھلے دلائل آ چکے ہیں پھسل جاؤ تو تمہیں معلوم رہے کہ تم سزا سے بچ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ اب بھی اگر لوگ نہ مانے تو گویا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں
کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اور ان پر عذاب آ جائے اور معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، حالانکہ سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور تمام اختیار اسی کا ہے۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کس قدر کھلے کھلے نشان دیے تھے، اور جو اللہ کے ہدایت کے انعام کو اسے پا لینے کے بعد بدل دیتا اور اسے ہدایت کے بجائے گمراہی کا موجب بنا لیتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ پھر اللہ بھی سخت سزا دینے والا ہے اور اس کی سزا انسانوں پر سخت ہی گزرتی ہے۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں ان کی بے وضاحتی کی وجہ سے تحقیر کرتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں نے خود کو برائیوں سے بچایا وہ قیامت کے دن ان پر مستقل طور پر فائق ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ جب سب لوگ فسق و فجور کے ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی قوم ہوتے ہیں، تب اللہ نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجتا ہے، اور ان کے ساتھ حق و حکمت پر مشتمل کتاب نازل کرتا ہے، تاکہ باہم لوگوں میں ان امور کا جس میں انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا ہوتا ہے فیصلہ کر دے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ صرف وہی لوگ جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، باہمی ضد کی وجہ سے اس کتاب کے متعلق اختلاف کرتے ہیں، سو اللہ اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اس صداقت کی طرف راہبری کر دیتا ہے جس کے متعلق اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ ہر اس شخص کو جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں ان لوگوں کی سی حالت پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟
انہیں نقصان بھی پہنچا اور سختی بھی، اور وہ جنگ کے سخت مصائب میں بھی مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور اس وقت انہیں کہا گیا تھا، دیکھو اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو وہ تمہارے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو نیکی بھی تم کرو گے تو اللہ یقیناً کامل علم رکھنے والا ہے، اس کے مطابق بدلہ دے گا۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر جنگ فرض کی گئی ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز مشکل سمجھو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ تم سے عزت والے مہینے کے متعلق یعنی اس میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس خدائے برتر کا اور مکہ کی عزت والی مسجد کا انکار اور اس کے باشندوں کا وہاں سے نکال دینا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑھ کر برا ہے۔ وہ برابر تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ اگر ان سے بن پڑے تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں، اور دیکھو تم میں سے جو لوگ بھی اپنے اس دین سے مرتد ہوں گے پھر اسی حالت میں کہ وہ کافر ہی ہوں مر جائیں گے، تو یاد رکھنا چاہیے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں عقارت گئے، اور یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی جائز امید رکھتے ہیں، اور اللہ حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون تم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ اور نقصان ہے، اور لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نفع سے ان کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کہ پھر کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو حقیقی ضرورت سے بچ جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ و بچار کر سکو۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ہاں سوچ سے کام لے سکو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور تم سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا جلا لو تو بہرحال وہ تمہارے بھائی بند ہیں۔ اللہ بگاڑنے والے اور اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ اللہ یقیناً غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرو۔ اللہ کی مومن بی بی مشرکہ سے خواہ وہ تمہیں بہت ہی پسند ہو یقیناً بہتر ہے۔ اور نہ مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مومن بندہ خدا مشرک سے یقیناً بہتر ہے، گو وہ آزاد مشرک تمہیں بہت ہی پسند ہو۔ یہ مشرک لوگ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم کے ذریعے جنت اور حفاظت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی تعلیمات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور تم سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ضرر کی بات ہے، اس لیے تم عورتوں سے حیض کے دنوں میں جنسی طور پر الگ رہو، اور جب تک وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں جنسی تعلق کے لیے ان کے پاس نہ جاؤ۔
پھر جب وہ نہا دھو کر پاک و صاف ہو جائیں تو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ، اللہ یقیناً بہت باطنی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بہت ظاہری پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری بیویاں اولاد پیدا کرنے کے لیے تمہاری کھیتی ہیں، پس جب جہاں اور جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اور مستقبل کا فکر رکھتے ہوئے اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم یقیناً اس کے روبرو ہونے والے ہو، اور مومنوں کو اس دن کے بارے میں خوشخبری دے دیجیے۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کی بنا پر نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح میں مانع نہ بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہاری لغو اور بلا ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تم سے اس قسم کی وجہ سے مواخذہ کرتا ہے جو بالارادہ ہے اور تمہارے دلوں نے کھائی ہے، اور اللہ حفاظت کرنے والا اور سزا دینے میں دھیما ہے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر کے کوئی جنسی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس عرصے میں قسم سے پہلے کی اچھی حالت کی طرف رجوع کر لیں تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ معاف کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو یاد رکھو اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جن عورتوں کو طلاق مل چکی ہو وہ بطور عدت 3 طہر تک دوسرے نکاح سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں اس حیض یا بچے کا چھپانا جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے جائز نہیں، اور اس اثناء میں ان کے یہ خامند اگر وہ اصلاح احوال کا ارادہ کر لیں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔
عورتوں کے معروف طریق سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک طرح کی فوقیت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ رجعی طلاق 2 دفعہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو بیوی کو حسن سلوک کے ساتھ رکھنا یا اسے احسان کے ساتھ رخصت کر دینا، اور رخصت کرتے ہوئے تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کوئی چیز واپس لے لو، اس صورت کے سوا کہ ان دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ سو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر ان دونوں میں سے کسی کو اس بارے میں کہ عورت شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر خلا کے طور پر علیحدگی اختیار کر لے، کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، اس لیے تم ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں تو یقیناً وہی ظالم ہیں۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر اس نے تیسری بار بھی اسے طلاق دی تو اب اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے سوا کسی دوسرے خاوند سے صحبت نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند بھی اسے از خود طلاق دے دے تو ان دونوں پہلے میاں بیوی پر دوبارہ شادی کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، اگر انہیں یقین ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں قائم رکھیں گے۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو پہلی 2 طلاقیں دو اور وہ اپنی عدت کی آخری مدت کو پہنچنے لگیں اور یہ میعاد پوری ہونے کو آئے تو اب یا تو طلاق سے رجوع کر کے انہیں حسن سلوک سے روک لو یا حسن سلوک سے رخصت کر دو، انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو تا اس طرح ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرتا ہے تو یقین کرو کہ اس نے اپنا ہی نقصان کیا
اور تم اللہ کے احکام کو حقیر نہ قرار دو، اور اپنے پر اللہ کے انعام یاد رکھو، اور جو اس نے تم پر نازل کیا ہے کتاب و حکمت، اسے بھی وہ اس کے ذریعہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ ہر ایک بات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت کو پہنچ گئیں اور عرصہ عدت مکمل ہو گیا، تو انہیں اپنے سابق یا ہونے والے خامندوں سے جب وہ باہم مناسب طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یہ وہ بات ہے جس کی تم میں سے ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ بات تمہارے حق میں بہت بابرکت اور بہت پاکیزہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں۔ یہ ہدایت اس شخص کے لیے ہے جو پورا وقت دودھ پلوانا چاہتا ہے، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے مناسب طور پر ان دودھ پلانے والی عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے، اور کسی شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور نہ جس کا بچہ ہے اسے اپنے بچے کی وجہ سے۔ باپ کے وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی اور دودھ پلانے والی رکھ لو تو اس میں بھی تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ تم نے دینا مقرر کیا ہے مناسب طور پر ادا کر دو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال پر خوب نگران ہے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں
تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں روک رکھیں، پھر جب وہ اپنی مدت عدت کو پہنچ جائیں تو اس بات میں جو وہ عورتیں اپنے نکاح ثانی کے متعلق مناسب طور پر فیصلہ کریں تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ ان بیوہ عورتوں سے ایام عدت میں نکاح کی درخواست کے متعلق جو بات تم نے اشارتاً کہی یا اسے اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھا تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ تمہیں ان کا خیال آئے گا ہی، لیکن ان کے ساتھ خفیہ طور پر کوئی سمجھوتا نہ کرو، ہاں ان سے مناسب رنگ میں کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور جب تک عدت کی مفروضہ مدت اپنے وقت کو نہ پہنچ جائے عقد نکاح کا پختہ فیصلہ نہ کرو، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، پس اس سے خبردار رہو اور جان لو کہ اللہ یقیناً معاف بھی کرنے والا ہے اور سزا دینے میں دھیما بھی ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تمہارے سر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جبکہ ابھی تم نے انہیں جنسی طور پر نہ چھوا ہو اور نہ ان کا مہر ہی مقرر کیا ہو، اور اس صورت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ، وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق مناسب طور پر فائدہ پہنچانا ضروری ہے، احسان کرنے والے پر یہ فرض ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر اس سے پہلے کہ تم نے انہیں جنسی رنگ میں چھوا ہو انہیں طلاق دے دو، اور صورت یہ ہے کہ ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، تو جو مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف واجب الادا ہوگا، مگر یہ کہ خود وہ متعلقہ عورتیں اپنا حق چھوڑ دیں اور مہر بالکل نہ لیں، یا وہ شخص نصف مہر ادا نہ کرنے کا حق چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یعنی خاوند، اور وہ پورا مہر ادا کر دے، اور یہ کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور پورا مہر ادا کرو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور ایک دوسرے سے بھلائی کرنا نہ چھوڑو، اللہ تمہارے اعمال پر اچھی طرح نگہبان ہے۔
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اور تمام نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی نگہداشت رکھو اور اللہ کے فرمانبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہونے کی حالت میں نماز ادا کر لو، پھر جب تمہیں امن میسر آ جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے اور جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویوں کے لیے 1 برس تک انہیں گھر سے نکالے بغیر خرچ دیے جانے کا تاکیدی حکم ہے، لیکن اس عرصہ میں اگر وہ از خود چلی جائیں تو وہ اپنے متعلق جو مناسب فیصلہ کریں اس کا تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھی مناسب طور پر فائدہ پہنچانا ضروری ہے اور یہ متقیوں پر فرض ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم برائیوں سے رکے رہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت سے بچنے کے لیے مصر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ پھر جب کینان پر حملے کے الہی حکم سے انہوں نے سرتابی کی تو اس پر اللہ نے انہیں کہا تم مر جاؤ اور جنگلوں میں بھٹکتے پھرو۔ پھر اس نے ان کی اگلی نسل کو زندہ کیا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑے فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ وہ کون ہے جو اللہ کے حضور اعلیٰ درجے کی نیکی کرے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ لیتا اور موجود رکھتا اور بڑھاتا ہے، اور آخر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور بدلہ پاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا
إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان سرکردہ لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو موسیٰ کے بعد گزرے ہیں، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ اس نبی نے کہا تم سے بعید نہیں کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہمارا کیا عذر ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے علاقوں سے نکالے گئے ہیں اور اپنے بیٹوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک تھوڑی سی تعداد کے سوا باقی سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ان کے نبی نے ان کے سرداروں سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارا حاکم مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اسے ہم پر حکومت کس طرح مل سکتی ہے، حالانکہ ہم اس کے مقابلے میں حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے تو مال کی فراخی بھی نہیں دی گئی۔ اس نبی نے کہا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے ہی منتخب کیا ہے اور اسے علم و جسم کی وسعت میں بڑھایا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ بہت دینے والا کامل علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی حکومت کا یقیناً یہ بھی نشان ہے کہ اس کے عہد میں تمہارے پاس ایسا دل آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی، اور اس بھلائی کا بقیہ ہوگا جو موسیٰ کے سچے تابع داروں اور ہارون کے سچے تابع داروں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ ملائکہ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑا نشان ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت اپنی فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا، اللہ ایک ندی کے ذریعے یقیناً تمہارا امتحان لینے والا ہے، سو جس نے اس ندی سے پانی پی لیا وہ سمجھ لے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً اس کا مجھ سے تعلق ہے، مگر جس نے اپنے ہاتھ سے محض چلو بھر لے لیا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے چند ایک کے سوا باقی سب نے پی لیا۔ اس کے بعد جب وہ اس ندی سے پار ہو گیا اور اس کے ہمراہ وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا، آج ہمیں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی بالکل طاقت نہیں، مگر جنہیں یقین تھا کہ وہ ایک دن اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کتنی ہی دفعہ تھوڑی سی جماعت بہت سی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا، ہمارے رب ہمیں خوب صبر و استقلال عطا فرما، اور میدان جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آخر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا اسے سکھایا، اور اگر اللہ کا بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو زمین یقیناً تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ اللہ کے احکام ہیں جنہیں ہم حق و حکمت سے تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول جو مبعوث کیے گئے تھے وہ ہیں
جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے اللہ نے خوب کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو بامراتب بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے دلائل دیے، اور روح القدس یعنی اپنے پاکیزہ کلام سے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ ایسا چاہتا تو وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد آئے تھے، وہ کھلے کھلے دلائل کے آ چکنے کے بعد باہم نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن چونکہ اللہ بجبر ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ وہی کرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ لین دین ہوگا، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی۔ اور یاد رکھو اس حکم کا انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا نہ کوئی معبود ہو سکتا ہے، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ وہ ازلی، ابدی اور کامل طور پر زندہ ہے، خود قائم اور دوسروں کو اپنے سہارے قائم رکھنے کا موجب ہے۔ نہ اس پر غفلت غالب آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے سب اسی کا ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سبھی کچھ جانتا ہے۔ لوگ اس کے علم میں سے کسی بات پر سوائے اس بات کے جو اس نے خود ہی بتا دینا چاہی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کا علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے گراں بار نہیں کرتی۔ بس وہی بلند شان والا اور بہت بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر روا نہیں، کیونکہ راہ راست بامقابل گمراہی کے یقیناً ظاہر ہو چکی ہے۔ اب جو شخص حد سے تجاوز کر جانے والے کی بات ماننے سے انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ سمجھ لے کہ اس نے ایک ایسی قابل بھروسہ چیز کو جس کے لیے کسی قسم کی کوئی شکست مقدر نہیں مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ اللہ
خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے دوست ہے، وہ انہیں طرح طرح کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، لیکن جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے دوست حدود سے تجاوز کرنے والے وجود ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کیا تم نے اس شخص کی حالت پر نظر نہیں کی جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کہ اللہ نے اس شخص کو سلطنت دے رکھی تھی؟ یہ اس وقت ہوا جب ابراہیم نے اسے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو آباد اور ویران کرتا ہے۔ اس پر اس نے کہا میں بھی تو آباد اور ویران کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اگر یہ بات ہے تو اللہ تو سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، اب تو اسے مغرب کی طرف سے نکال۔ اس پر وہ شخص جس نے کفر کا ارتکاب کیا تھا یعنی بادشاہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اور یہ ہونا ہی تھا کیونکہ اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا پھر اس شخص کی مثال پر نظر کرو جو ایک بستی کے پاس سے جبکہ وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی گزرا۔ اس پر بڑی حسرت سے اس نے کہا اللہ اس کی ویرانی کے بعد کب اسے آباد کرے گا؟ اللہ نے اسے رویا میں 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے اٹھایا اور فرمایا تو اس عالم میں کتنا عرصہ رہا ہے؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا۔ فرمایا نہیں، بلکہ ہماری مراد اس عرصے سے ہے جس پر تیری رویا کا مضمون پھیلا ہوا ہے، اور جس میں تو 100 سال رہا۔ ہاں تیری بات بھی ٹھیک ہے، چنانچہ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ کہ وہ گلا سڑا نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ کہ اس میں بھی تغیر نہیں آیا،
اور یہ کشفی نظارہ ہم نے تجھے اس لیے دکھایا ہے تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب اس پر حقیقت پورے طور پر کھل گئی، اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور وہ واقعہ پیش نظر رکھو جب ابراہیم نے کہا تھا، اے میرے رب، مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں لا چکے؟ ابراہیم نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اس کی کیفیت اس لیے دریافت کرتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ فرمایا، تم 4 پرندے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک پرندہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس تیزی سے اڑے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی حالت اس دانے کی حالت کی طرح ہے جس نے بوئے جانے کے بعد 7 بالیں اگائیں، اس طرح کہ ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ بہت وسعت دینے والا ہے، کامل طور پر آگاہ ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ مناسب بات کہہ دینا اور پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دہی ہو، اللہ بے احتیاج ہے، بردبار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات، احسان نمائی اور تکلیف دہی کی وجہ سے اس شخص کی طرح ضائع نہ کر لو جو لوگوں کو دکھانے کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی حالت ایک ایسی چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس پر زور کی بارش برسے اور اسے دھو کر بالکل صاف کر کے چھوڑ دے۔ ایسے ریاکار لوگ اس میں سے جو انہوں نے دکھاوے کی خیرات کر کے کمایا تھا کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے۔ اللہ ایسے کافروں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھاتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور باخلاف اس کے جو لوگ اپنے اموال اللہ کی رضا جوئی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے پکے ارادے سے خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی حالت اس باغ کی حالت جیسی ہے جو ایسی زمین میں ہو جس میں سے بیج جلد اگاتا اور کثرت سے پھولتا پھلتا ہے، اور اس پر زور کی بارش برسے تو وہ اپنا حاصل کئی گنا دے، لیکن اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو۔ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک ہرا بھرا باغ ہو جس کے نیچے سے اسے سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے ہوں، اور اسے بڑھاپے نے آ لیا ہو اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی چھوٹی اور کمزور ہو، پھر اسے ایک ایسا بگولا اپنی زد میں لے لے جس میں آگ کسی گرمی ہو اور وہ باغ جھلس جائے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے فائدے کے لیے باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ بچار سے کام لو۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
جو کچھ تم نے خود کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اس میں سے اچھی چیزیں دوسروں کے لیے خرچ کرو، اور اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد نہ کرو۔ کیا تم اس میں سے خرچ کرو گے، حالانکہ اگر وہی چیز کوئی تمہیں دے تو تم خود اسے اس صورت کے سوا کہ اس کے لینے میں اغماض برت جاؤ ہرگز لینے والے نہیں۔ جان لو کہ اللہ یقیناً غیر محتاج ہے، بہت ہی خوبیوں والا ہے۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کے پیش آ جانے سے ڈراتا ہے اور تمہیں بخل کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہیں اپنی جناب سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ بہت وسعت دینے والا، خوب جاننے والا ہے۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے در حقیقت بہت بڑی بھلائی دی گئی، مگر جو پاکیزہ عقلوں والے ہیں صرف وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ تم نے خرچ کرنے کی جو چیز بھی خرچ کی ہو یا جو نیکی بھی واجب کر لی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، وہ اس کا اعلیٰ بدلہ دے گا، اور ظالموں کو کوئی بھی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اپنی ذات میں بہت اچھا طریق ہے، اور اگر انہیں چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور اس ذریعہ سے وہ تمہاری بعض برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ ان لوگوں کو درست راہ پر چلا دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، بلکہ جو شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسے درست راہ پر چلا دیتا ہے، اور جو کچھ بھی اچھے مال میں سے تم خرچ کرو گے تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہوگا، اور تم تو اللہ کی رضا جوئی کے سوا خرچ ہی نہیں کرتے، اور جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں پہنچایا جائے گا، اور تمہارے حق میں کمی نہ کی جائے گی۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے روکے گئے ہیں کہ ذاتی کسب معاش کے لیے وہ ملک میں آزادی سے آ جا نہیں سکتے. ان کے حال سے ناواقف ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مستغنی سمجھتا ہے. تم انہیں ان کی حیت سے پہچان لوگے کہ ضرورت مند ہیں. وہ لوگوں سے پیچھے پڑ کر نہیں مانگتے. ان کی اعانت کے لیے جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اس سے خوب واقف ہے. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ شب و روز چھپا کر اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جو لوگ سود خوری کرتے ہیں ان کا حال اس طرح سے ہوگا کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے اور اس طرح یہ دونوں ایک ہی حکم میں ہیں. حالانکہ اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام. یاد رکھو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے زوردار نصیحت آئی اس پر وہ سودی کاروبار سے باز آ گیا تو جو سودی کاروبار گزر چکا وہ اسے معاف ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جنہوں نے اس حکم کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ کسی ناشکر گزاری پر مصر اور سخت گناہگار کو پسند نہیں کرتا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مناسب کام کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے ان کا اجر یقیناً ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. نہ ان پر خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم حقیقی مومن ہو تو تمہارا جو کچھ لوگوں کے ذمے سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر تم نے اس کے مطابق عمل نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم سودی کاروبار سے توبہ کر لو تو تمہارے راس المال تمہارے لیے ہیں، نہ تم نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسودگی میسر آنے تک مہلت ملے گی، اور اگر تم سمجھو تو راس المال بھی چھوڑ دینا اور صدقہ کر دینا تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ میعاد کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے قلم بند کر لیا کرو، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ طے شدہ معاہدے کی دستاویز لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ ہی نے اسے لکھنا سکھایا ہے، پس وہ ضرور لکھ دے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق کی ادائیگی ہے، یعنی قرض لینے والا، اور چاہیے کہ وہ لکھواتے وقت اللہ کا جو اس کا رب ہے تقوی مد نظر رکھے اور اس حق میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ لیکن اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق کی ادائیگی ہے نادان یا کمزور ہو یا خود نہ لکھوا سکتا ہو، تو چاہیے کہ اس کی بجائے اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ وثیقہ لکھوائے، اور گواہی کے لیے اپنے مردوں میں سے 2 گواہ مقرر کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو موقع کے گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو اور برازائی فریقین ہوں، 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں، تاکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دونوں میں سے ایک دوسرے کو یاد دلا دے، اور جب گواہ بلائے جائیں تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے بعد اس کی دستاویز کے قلم بند کر لینے سے نہ اکتاؤ۔ اللہ کے نزدیک یہ طریق زیادہ مبنی بر انصاف اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا اور اس بات کو قریب کر دینے والا ہے کہ تم شک و شبہ میں نہ پڑو۔ لیکن اگر دست بدست سامنے کا سودا ہو جسے تم آپس میں لے دے کر اسی وقت ختم کر لیتے ہو، تو پھر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ اسے قلم بند نہ کرو، اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور مد نظر رہے کہ نہ لکھنے والے وثیقہ نویس کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہارا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا، اللہ ہر بات سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو با قبضہ رہن پر قرض کے لین دین کا معاملہ کر لو، اور اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت عندل طلب واپس کر دے، اور اللہ کو جو اس کا رب ہے سپر بنائے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور یاد رکھو جو اسے چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے،
تم اپنے دل کی بات خواہ ظاہر کر دو یا اسے چھپائے رکھو، اللہ بہرحال اس کا تم سے حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے گا حفاظت میں لے لے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یہ رسول اس کلام پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی ایمان لائے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الہی، ہم نے آپ کا حکم سن لیا ہے اور ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم آپ کی حفاظت کے طلبگار ہیں اور ہمیں آپ کی ہی طرف پلٹنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی شخص کو جس قدر اس کی طاقت ہو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار قرار نہیں دیتا۔ اس نے جو اچھے کام کیے ان کی جزا اسے ملے گی، اور جو اس نے برے کام کیے اس پر ان کی سزا کا وبال ہے۔ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے ہمارے رب، ہم پر ہماری نافرمانیوں کا بوجھ نہ ڈالیو جیسے آپ نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، جس بار کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، ہم سے درگزر فرما، ہماری حفاظت فرما اور ہم پر رحم فرما۔ آپ ہمارے آقا اور مرجع ہیں، سو کافروں کے گروہ کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔